ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہم ذکر و اذکار نہیں کرتے، ہمارے چہرے پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ ہمیں اگر کوئی موت کی بات کرے تو ہم کانپنے لگتے ہیں، موت کو بد دعا سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے خالق سے ملاقات کے تڑپ میں ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ رب العالمین سے ملنا ہے۔ اللہ کی ملاقات کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ رب العالمین سے ملاقات کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اللہ نے فرمایا جو رب کائنات سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ نے فرمایا وہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ یعنی اللہ سے ملاقات کے لیے یہ شرط ہے کہ بندہ نیکوکار بن جائے، بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو، شرک و کفر سے پاک ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے اندر نیک اور صالح بننے کی وہ تڑپ نہیں ہوتی، نیکی کرنے میں ہم پیچھے ہوتے ہیں اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ میرے بھائیو، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے نیکوکار بننا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل میں رب کائنات سے ملاقات کی ایک تڑپ ہوا کرتی تھی۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے، پوچھتے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات سے ملاقات کیسے ہوگی؟ قیامت کب آئے گی تاکہ ہم اپنے خالق سے مل سکیں؟ ایک صحابی آ کر پوچھنے لگا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ویحک، تجھ پر افسوس ہو، قیامت کے بارے میں پوچھنے لگا ہے، بتا تو صحیح تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی تیاری نہیں ہے، بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا اس صحابی کے پاس نماز نہیں ہوگی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، زکوٰۃ اور خیرات نہیں ہوگی؟ اللہ کی قسم اس صحابی کے پاس نماز بھی، قرآن بھی، اللہ اکبر، زکوٰۃ و خیرات جیسے اعمال بھی ہیں، کیونکہ تمام اعمال اس نقطے پر مبنی ہیں بندہ نماز پڑھتا ہے تو کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت ہے۔ بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت ہے۔ بندہ داڑھی رکھتا ہے تو کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سنت کو اپناتا ہے۔ اس صحابی نے عظیم جملہ فرمایا اللہ کے نبی، میرے پاس قیامت کی تیاری میں ایک ہی چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یعنی تمام اعمال اس صحابی نے کر رکھے تھے، بس اب موت کا انتظار ہے کہ موت آئے تو اپنے خالق سے جا کر ملاقات کریں۔ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہم ذکر و اذکار نہیں کرتے، ہمارے چہرے پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ ہمیں اگر کوئی موت کی بات کرے تو ہم کانپنے لگتے ہیں، موت کو بد دعا سمجھتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اعمال نہیں ہے، ایسے عمل نہیں ہیں کہ ہم ان اعمال کو لے کر اپنے خالق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملیں۔ صحابہ وہ تھے جن کے اعمال کو لے کر
اللہ سے ملاقات کی خواہش دوسرے صحابہ رکھا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے لوگوں کا جمع غفیر موجود ہے، ایک شخص تمام لوگوں کو چیرتا ہوا میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اس شخص سے زیادہ کوئی ایسا نیکوکار نہیں ہے جس کے اعمال لے کر میں اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے مجھے معاف کر دے۔ فرماتے ہیں میں نے پیچھے منہ کر کے دیکھا، وہ شخص حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال وہ اعمال ہیں جن پر حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کرتا ہے۔ فخر اس بات پر کرتا ہے کہ اس کے اعمال لے کر میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا تو اللہ مجھے بھی معاف کر دے، یعنی اس جیسا بن کر اگر میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو اللہ مجھے معاف کریں گے۔ اور ہمارے اعمال، ہمارے کردار، اللہ اکبر، کفار بھی پناہ مانگے، ایسے کردار ہیں، ایسے اعمال ہیں ہمارے۔ صحابہ کرام اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہوتے تھے، تیاری نیک اعمال سے کرتے تھے۔ صحابی نے آ کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، سوال کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہم سوال کرتے ہیں تجارت کے بارے میں، ہم سوال کرتے ہیں دولت کے بارے میں، ہم سوال کرتے ہیں دنیا کے بارے میں۔ صحابی نے کیا سوال کیا؟ اللہ اکبر، فرمایا حل نرا ربنا یوم القیامہ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن کیا ہم اپنے خالق کائنات کو دیکھیں گے کہ نہیں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب آسمان پر بادل نہ ہو اس وقت کیا تمہیں سورج دیکھنے میں دقت ہوتی ہے کہ نہیں، پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر بادل نہ ہو تو ہمیں سورج دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی دقت نہیں ہوتی، سورج صاف صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو تم قیامت والے دن اپنے خالق کائنات کو، مالک کائنات کو اس طرح دیکھو گے جیسے آسمان کی صفائی کے وقت آسمان جب صاف ہو تم سورج کو دیکھ رہے ہو، جیسے دنیا میں سورج کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سورج روشنی کے ساتھ تمہیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے، قیامت والے دن تم اپنے خالق کائنات کو اس طرح روشن دیکھو گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی یہ طلب صحابہ کے اندر موجود تھی، جس طلب کو لے کر وہ نیک اعمال کرتے تھے، وہ برائیوں سے بچتے تھے۔ مسلمانوں، یہ دل میں خواہش تو ہماری بھی ہے، لیکن ہم نیک اعمال نہیں کرتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہم گناہوں میں زندگی بسر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی ملاقات نصیب ہو جائے۔ یاد رکھیں ایسے رب کی ملاقات کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات نصیب فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔